ذرا سوال کر لے کہ پہلے بنی ہاشم کے تابوت لاؤ، اس لیے کہ یہ میزبان ہیں، یہ مہمان ہیں، لیکن یہ کربلا ہے، کربلا جس کے لیے حسین ابن علی نے بارہا یہ کہا تھا، نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے ناصر و مددگار مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، اے میرے غریب بھائی حسین جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس شہید کا جنازہ رہا ہے زخموں سے چور تھا، لب ہل رہے تھے، اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے کہ حبیب کو اشارے سے بلایا، حبیب خدا حافظ، زہرا کے لال کو اکیلا نہ چھوڑنا، لوگ مسلم ابن اوسجا کا تابوت لایا جا رہا ہے، پورے سال انتظار کرتے ہو، سر و سینہ پیٹیے، یہ پہلے شہید کا جنازہ رہا ہے، مسلم ابن اوسجا، ایک مسلم یہ سوگوار سلام کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ عزیزوں، کربلا کے شہیدوں کے جنازے آ رہے ہیں، سب سے پہلا تابوت مسلم ابن اوسجا کا زیارت کے لیے لایا گیا۔ لیجئے امیر کائنات، مولا کائنات کے صحابی، عابد شب زندہ دار، جن کے شجاعان روزگار، عزیزوں دامن وقت گنجائش ایک شہید پر اگر 1 منٹ بولا جائے تو 72 منٹ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون ضعیف کھڑا ہوا ہے، 72 منٹ نہیں کھڑے رہ سکتے نا۔ سجاد گھنٹوں بازار میں کھڑا رکھا گیا، سکینہ پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ جب اذیت کے احساس ہو تو کربلا کے مظلوموں کو سلام کرنا حاضری اب تجریہ ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ عزیزوں، اب ایک جنازہ رہا، ایک جوان کا جنازہ ہے جسے تاریخ وہب نام بتاتی ہے، جناب وہب کلبی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب خیام حسینی کے ارد گرد فوجوں کو دیکھا تھا تو ماں سے آ کے کہا تھا، اماں فوجوں کا ہجوم ہے، کہا میرے لال پتہ لگاؤ ہے کون، خبر ملی نواز رسول ہے، کہا اس سے اچھا موقع نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، ماں نے بیٹے کو اذن دلایا، اجازت دلائی، جام شہادت نوش کیا۔ لیجئے اب آپ کے سامنے امیر کائنات ایک اور صحابی کا جنازہ آ رہا ہے۔ تاریخ آپ کا نام جناب بریر خزیر حمدانی بتاتی ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد ایک تابوت زیارت کے لیے اور آ رہا ہے، اہتمام کیجئے، مجمع ابن سہم کا جنازہ آ رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ یہ امام کی کنیز ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں کربلا آئے اور امام مظلوم کی نصرت میں مدینہ منورہ سے آئے تھے، امام کے قدموں میں جان قربان کی۔ عمرو ابن خالد کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اشراف کوفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کوفے کے شریف ترین لوگوں میں مولا کی نصرت میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ جناب مسلم کی بھی نصرت کی تھی اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد سرزمین کربلا ہے۔ اب اس کے بعد جناب یزید بن زیاد کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے یہ کوفے کے شریف شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عزیزوں، بہترین تیر انداز سے تیروں سے کئی ملعونوں کو واصل جہنم کیا، پھر تلوار لے کے مقتل میں آئے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ آپ کے درمیان امیر کائنات ایک صحابی کا جنازہ رہا ہے، مجمع ابن عبداللہ کا تابوت۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، یہ ناصران امام مظلوم ہیں، کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ اب جو تابوت آ رہا ہے جنادہ ابن حارث سلمانی کا، یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ ارباب اعزا، یہ سارے تابوت یہ مولا کائنات کے ساتھ صفین، نہروان جیسی جنگ میں بھی شامل رہے۔ اب اس کے بعد آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے جنادہ بن حارث سلمانی کا تابوت۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ ارباب اعزا، جندب ابن حجر کندی کا تابوت، یہ آپ
آپ کے درمیان آ گیا، کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کے درمیان امیر کائنات کے ایک اور صحابی کا، امیر کائنات کے ایک اور محب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ امیہ ابن سعد طائی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں نمناک ہیں، کربلا کے پیاسوں کو سلام کر رہی ہیں۔ عزیزوں، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، وارث موجود تھے مگر کفن نہ دے سکے، لیجیے جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ بھی کوفے کے باشندے تھے، صحابی امیر کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں امیر کائنات کے ساتھ جنگ لڑی تھی، کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے بعد جنادہ ابن کعب بن حارث انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ مکے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، تنہا نہیں آئے تھے، اپنے متعلقین کے ساتھ آئے تھے، جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کے بعد جناب حارث ابن عمر القیس کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کوفے سے عمر سعد کی فوج میں آئے تھے، مگر جب احساس ہو گیا کہ زہرا کا لال پیاسا مارا جائے گا تو حسین سے ملحق ہو گیا کر کے مولا کے قدموں میں حملہ اولا میں جان قربان کیا۔ جناب حارث ابن نیحان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ جنازے اٹھا رہے ہیں، شام کا وقت ہے، احساس کیجئے کربلا میں زہرا کا لال شام کا وقت تھا جب پیاسا شہید کیا گیا، اکیلے جنازے اٹھا رہے تھے۔ سلام ہمارا اس غریب پر جسے کربلا میں رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ جناب حفصہ ابن قیس النحوی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عالم دین راوی احادیث سے مولا کی نصرت کے لیے کربلا تشریف لائے، حملہ اولا میں جان قربان کیا۔ جناب حلاس ابن عمر ازدی کا تابوت، عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کے صحابی ہیں، اللہ اکبر، مولا کائنات کے دور خلافت میں یہ کوفے کے پولیس کمانڈر تھے۔ عزیزوں، کربلا میں امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کے درمیان اب جو تابوت آ رہا ہے، جناب ظاہر ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول تھے، راوی احادیث تھے، بیت رضوان کے یہ گواہ تھے۔ اللہ اکبر، کربلا میں امام مظلوم کی نصرت میں جان قربان کیا۔ سوار ابن امی عمیر النحوی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے انہیں بھی سلام کیجیے۔ عالم دین راوی احادیث، حملہ اولا میں جان قربان کرنے والے ان مظلوموں کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے ناصران امام مظلوم، دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے۔ آپ نے زہرا کے لال کی غربت میں ساتھ دیا، پیاسے بھوکے رہے، جام شہادت نوش کیا۔ جناب شبیب ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی صحابی رسول اور صحابی امام علی، جمل، صفین، نہروان، ہمیشہ مولا کے ساتھ رہے، کربلا میں امام کے قدموں میں جان قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، لیجئے جناب شبیب ابن عبداللہ النہشلی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی امیر کائنات کے صحابی ہیں، مولا کائنات کے، جمل و صفین اور نہروان میں امیر کائنات کے ساتھ ہم رکاب رہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ آج کربلا کے مظلوموں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آیا ہے۔ یہ بزرگ صحابی رسول میں غدیر کے راوی ہیں، حضرت امیر کے ساتھ شامل رہے ہیں، کربلا میں مولا کے قدموں میں جان قربان کیا۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ بن قدن ارجی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا میں تشریف لائے۔ جناب مسلم کے خط لے جانے والوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، واپس کوفے گئے ہیں، پھر کربلا تشریف لائے ہیں۔ جناب عمار ابن ابی سلامہ دالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے کربلا کے مظلوموں کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے، روک دیجئے اس تابوت کو، ذرا یہ مجمع دیکھ تو لے، ذرا دیکھیں یہ تابوت کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ لے کے گزر رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ کاش آپ اندر زیارت کرنے گئے ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ہر تابوت کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دے رہے، اے غریب زہرا، تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ یاد آیا کچھ؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی تھی، اے بنی اسد کے بچوں، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ اللہ، یہ ماؤں نے
حبیب زہرا کی مدد اور عزاداری کے لیے بھیجا ہے۔ لیجئے آپ کے درمیان عمار ابن ابی سلمہ طالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ ارباب ادا قاسم ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، کردوس ابن زہیر ابن حارث تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ انہیں سلام ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ عزیزوں، اب تک 25 جنازے، 25 تابوت آپ کے درمیان آ چکے ہیں۔ کتنے جنازے؟ 25 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ آپ اپنے کاندھوں پر اس تابوت کو لے کر گزر رہے ہیں۔ عزیزوں، آج اتنا بڑا مجمع، جنازے اٹھانے والے اتنے افراد اس وقت موجود ہیں، لیکن ہاں انصار امام مظلوم کے جنازے 25 جنازے آپ کے درمیان گزر چکے ہیں۔ قاسم ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کے درمیان یہ 26واں جنازہ ہے جناب کردوس بن زہیر کا۔ عزیزوں، جناب مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے جا چکا ہے۔ آپ کے درمیان مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے کے مشہور مولائے کائنات کے شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عزیزوں، آپ اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی۔ عزیزوں، جس نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا، آباد گھر دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ امت سلام کرنے آتی ہے، یہ اس موقع کے گواہ آپ کے سامنے مسلم بن کثیر صدفی ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، پرسہ پیش کیجئے۔ مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے دو بھائیوں قاسم اور کردوس کے ساتھ سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت اب زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت یہ بھی کوفے کے عابد شب زندہ دار زاہد ہیں، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہیں، جنگ چھڑنے سے پہلے کربلا معلیٰ کے سرزمین پہ آئے اور زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ آپ کے درمیان کوفے سے آنے والے ایک اور شہید کا جنازہ آ رہا ہے۔ جناب نعمان ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعضاء، آپ ایک ایک تابوت کی زیارت کرتے رہیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آپ عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے ہماری حیات ہے۔ بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ آئیے، کربلا کے مظلوموں کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ آپ کے درمیان تابوت آ رہا ہے جناب نعیم ابن اجلان انصاری کا۔ عزیزوں، آپ کے بھائی جناب نعمان، جو مولائے کائنات نے جب کوفے کی حکومت کی باغڈور سنبھالی تھی تو آپ بحرین کے حاکم تھے۔ آپ کے بھائی امام کی نصرت میں جام شہادت، کربلا کے مقتل میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ حملہ اولا کے شہید ہیں۔ جناب عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، جوان ہیں، ماں کی ہدایت پر کربلا میں آئے، باپ مارا جا چکا تھا، ماں نے کہا جاؤ زہرا کے لال سے جا کر کے جام شہادت نوش کرنے کی اجازت لے لو۔ مولا نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ آواز دیا، میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، لینوں نے سر کاٹ کے جب ماں کے پاس بھیجا تو ماں نے سر یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ جو ہم زہرا کے لال کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیا کرتے۔ آپ نے دیکھا کربلا میں ایسی مائیں موجود ہیں۔ لیجئے، آمادہ ہیں آپ؟ بہت قیامت کا منظر ہے۔ اب جو جنازہ آ رہا ہے میں رک گیا ہوں، اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ سب اپنی بہنوں کے حق میں دعا کرو۔ اللہ نے وہ خوش نصیب بھائی جنہیں بہنیں دی ہیں، اپنے بہنوں کے حق میں دعا کرو، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کے لیے کتنا بے چین ہوتی ہے۔ بہن کو بھائی سے چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی سلامت رہے۔ بھائی کے جسم پہ زخم نہیں دیکھ پاتی،
آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں، چاہتے ہیں آپ تو سنیے۔ کربلا میں جب فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، زینب اپنے غریب بھائی کے قریب آئی، آواز دیا بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے، تمہارے چاہنے والے۔ زینب نے یاد دلایا بھیا تمہارا ایک دوست ہے جس کا نام حبیب ہے، بھیا خط لکھو۔ حسین غریب نے خط لکھا، جب خط لکھ چکے تو بہن بیٹھی دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ بھائی سے پوچھتی بھیا کیا خط مکمل ہو گیا؟ حسین نے کہا ہاں بہن۔ کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے۔ آواز دیا بہن وہ کیا؟ کہ بھیا لکھو حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا۔ نہیں ٹھہر جائیے، پورے سال 72 تابوت کا بھی انتظار کرتے ہیں، میں نے صرف شہیدوں کے نام لیے ہیں، تابوت درمیان سے گزر رہے ہیں۔ آئیے ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے گریہ بھی ادا کرتے رہیں، یہ آنکھیں سوکھنے نہ پائیں، یہ آنکھوں میں آنسو رکنے نہ پائیں، یہ آنکھیں فرات بن جائیں، سبیل بن جائیں، کربلا کے مظلوموں کو سلام کریں۔ آئیے 9 محرم کی رات دیر گزر چکی ہے، تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ غریب زہرا خیمے سے آہستہ سے نکلے، ایک ایک خیمے کا تلایا کرتے تھے۔ لیلا اپنے بیٹے کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی، فروا اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان رو رہے ہیں، خدا کرے تمہارے سامنے تمہارے بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے، خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے۔ ارے جنازے دیکھو تو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، کہاں تک جنازے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ اٹھانے والا اکیلا زہرا کا لال، جسے عالم غربت میں جنازے اٹھائے ہیں۔ عزیزوں نصف شب گزر چکی تھی، رات ہو رہی تھی، امام نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے حسین ابن علی نے دیکھا تو کوئی اور نہیں، حسین کا ناصر و مددگار۔ تاریخ نافع ابن ہلال بتاتی ہے، نافع آئے، مولا نے کہا نافع رونے لگے، کہا نافع میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں۔ نافع کہتے مولا تمہارے چہرے کی کیفیت، اے نافع میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ، تمہارا مرتبہ شہیدوں میں ہوگا، عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جاؤ میں یہ چاہتا ہوں تم چلے جاؤ۔ نافع رو کے کہتے مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ مولا کہتے نہیں میں نے کیا کب کہا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا آباد گھر ہے۔ نافع رو کے کہتے مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں اعلیٰ دش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، وہ جو خائے پیاز کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ آواز دیا رو کے جملہ سنو کہ کیا کہتے ہیں؟ نافع کہتے مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، یہ ہے ناصران امام مظلوم۔ مولا نے کہا میرے ساتھ آؤ، لے کے پشت خیمہ پہ گئے، کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں صبح جب جنگ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لعین حملہ کر دے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں نافع تم یہی ٹھہر جاؤ، میں نشیب میں جا رہا ہوں۔ مولا نشیب میں گئے، اب جو نشیب میں گئے تو روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے، کہ نافع جاننا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا؟ رو کے پوچھتے مولا بتائیں نا، کہ جس جگہ میں کل پیاسا ذبح کیا جاؤں گا میری ماں اس جگہ کو بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے روتے ہوئے حسین ابن علی خیمے میں چلے گئے۔ نافع کہتے میں چند قدم مولا کے ساتھ چلا کہ میں رک گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے سنا مولا کہتے تھے بہن یہ ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ علی کی بیٹیوں شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے میں روتا ہوا آیا، میں خیمے میں چلا گیا۔ وہ خیمہ پتہ کس کا تھا؟ وہ خیمہ حبیب ابن مظاہر کا تھا۔ وہ کہتے میں نے دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے تھے، مجھے دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے، آواز دیا نافع کہ تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں زہرا کا لال کریم ابن کریم ہے، جاؤ اجازت دلوا دیتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ وہ رو کے کہتے حبیب موت سے کون ڈر رہا؟ کہ پھر میں نے جو سنا ہے تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ پورا واقعہ بیان کیا، جیسے یہ کہا نا کہ علی کی بیٹیاں کہتی ہیں صبح جنگ ہو تو کہیں کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا نہ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب نے تلوار اٹھائی، ایک تکبیر کی آواز بلند کی، اب جو تکبیر کی آواز بلند کیا تو اللہ جانے کیا کیفیت تھی کہ بنی ہاشم کے جوان سارے انصار تلوار لیے ہوئے باہر آ گئے۔ حبیب بزرگ تھے، آواز دیے بنی ہاشم کے جوانوں جاؤ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ بنی ہاشم کے سارے جوان خیموں میں چلے گئے۔ آواز دیا اے انصار حسین جیسا میں کہتا ہوں ویسا تم کرو۔ کہ حبیب بتاؤ کرنا کیا؟ یہ 9 محرم کی رات ہے، کہ اپنی اپنی تلواریں نکالو،
سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، کہا اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو، سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا، کہا آؤ چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ میں اتنا بڑا مجمع گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، آواز تو چلو علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سارے علی کی بیٹی کے خیمے کے در کے اوپر آئے، خیمے کا پردہ اٹھا، حسین واپس آئے، آواز دیا انصار کو دیکھا اپنی تلواریں لیے 9 محرم کی رات خیمے پہ علی کی بیٹی کے کھڑے، آواز دیا اے حبیب میں نے بہنوں کو یقین دلا دیا ہے کہ نہیں مولا شہزادی سے جا کے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے، اگر میری آقا ذاتی حکم دے دے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کے اس در کے اوپر رکھ دے۔ یہ مجمع رو پڑے گا حبیب، جلدی کس بات کی ہے، شام غریب آ جانا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ ہے ناظران امام مظلوم جن کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے آپ گزر رہے ہیں۔ لیجئے آپ کے سامنے اسی حبیب کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے حبیب آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کہنا رہتا، اللہ اکبر۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ آل محمد نرغ آدم میں ہے، مخدرات عصمت و طہارت نرغ آدم میں ہے۔ لیجئے حضرت حبیب کے بعد اب آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، ٹھہر جائیے۔ میں گزارش کروں انتظامیہ سے، کب تک کے جاگے ہوئے ہو؟ کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا نا؟ انجمن شبیریہ کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا، بچے خود سے آگے ہیں، جوان خود سے آگے ہیں، یہ اہتمام کیا، خدا کرے آپ کا گھر آباد ہے۔ عزیزوں میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، آپ 3 جنازے ایک ساتھ لانا۔ یہ حسین کے مہمانوں کے جنازے، سمجھ گئے کس کے؟ حر، حضرت حر، بیٹا غلام بھائی، یہ جنازے آنے والے ہیں۔ ایک فطرہ دامن وقت گنجائش نہیں، ایک فطرہ سے بس کروں گا۔ حر پوری رات بہت بے چین تھا، پوری رات بہت بے چین تھا۔ ایک سپاہی قریب آ کے کہتا حر اگر خیر رک، یہ تابوت تو آپ کے سامنے، یہ تابوت آ گیا زیارت کے لیے، روکے رہو یہیں پر، یہ مجمع نا استقبال کرنے کے لیے بیٹھا۔ حر چہرہ زرد تھا، ایک سپاہی قریب گیا، حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا، یہ تیری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ حر کہتا ہے خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا تھا۔ پھر کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ لے کر کے حسینی خیمے کے پشت پہ گیا، کہا چپ رہنا، سنو کوئی آواز آ رہی؟ کہا ہاں۔ کہا کیسی آواز؟ کہا حسین کے بچوں کے کراہنے کی آواز آ رہی۔ وہ کہتے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہا یہی وہ آواز ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کل اگر پیغمبر کی بیٹی نے پوچھ لیا میرے ان بچوں میں تیرا کیا نکالا تھا، یہ کہہ کے روتا ہوا چلا، سامنے وقت گنجائش نہیں، بیٹا بھی چلا، بھائی بھی چلا۔ اب جب سب چلے تو احساس ندامت نے حر کو روک دیا۔ حر کہتا ہے میرا جرم بڑا ہے، میں جاؤں گا کیسے؟ آواز دیا بیٹے سے میرے آنکھوں پہ پٹی باندھو۔ بیٹے نے آنکھ پہ پٹی باندھی، پھر آواز دیا ہاتھ کو ایسے باندھو جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے۔ اب جو چلا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اونو محمد آ رہے ہیں۔ کہا اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ حر نے خود کو گرا دیا، قدموں میں سر رکھا، سوال کیا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حر مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے حر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ زہرا کے لال نے تو معاف کر دیا، کہیں ایسا نہ خیمے سے کوئی بچہ آ جائے مجھے دیکھ کے پہچان لے۔ آج ہم اسی کی وجہ سے ابھی یہ حر سوچ ہی رہا تھا، کسی نے آ کے کہا خیمے والی بیویاں سلام کہہ رہی ہیں۔ حر نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ کیسا کریم خانوادہ ہے یہ۔ لیجئے حر نے جام شہادت نوش کیا۔ مسیب ابن یزید ریاحی، حجر ابن حر یزید ریاحی، حجر ابن یزید ریاحی کے تابوت آپ کے درمیان آ گئے۔ اب لیجئے آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، جناب ابو ثمامہ ساعدی کا تابوت۔ عزیزوں یہ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کربلا کی سرزمین پر تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا ہے۔ جناب سعید کا تابوت آ رہا ہے۔ عزیزوں سعید اور زہیر کون نہیں جانتا؟
جب نماز حسین ابن علی ادا کر رہے تھے، ہرانے والے تیر کو اپنے جسم پر لیا ہے۔ عزیزوں، انہی میں ان کی بیوی نے اپنے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا، لے کے جاؤ اور کربلا میں تمہارے مالک کا کفن بے کفن پڑا ہوگا لاشا، اس لیے کہ سب کے وارث موجود ہیں، کفن مل گیا ہوگا۔ لیکن غلام کفن لے کے واپس آ گیا، اس نے رو کے ملکہ نے پوچھا تم نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا؟ وہ رو کے کہتا کیا کروں، لاشیں 72 تھی، کفن ایک تھا، کیسے کفن دے دیتا؟ لیجیے آپ کے سامنے سعید زہیر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، عمرو ابن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے آپ کے سامنے حضرت عمرو ابن قرظہ ابن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کے والد صحابی رسول تھے، آپ کربلا میں امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ مولا نے جب نماز تمام کی ہے، اس کے بعد یہ شہید ہوئے ہیں جن کا جنازہ آپ کے درمیان لایا گیا۔ نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ نافع حسین کی غربت دیکھی نہ جاتی تھی، آزار المقتل میں زہرا کا لال آواز دے رہا ہے۔ جناب شوزت ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام و ہمارا جناب شوزت پر۔ عزیزوں، یہ ہمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے شاکر، اس سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نصرت میں مولا کے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ عزیزوں، جناب عابس کے ساتھ آئے تھے، لیجئے حضرت عابس کا جنازہ اور تابوت لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بہادر عابد شب زندہ دار امیر کائنات کے چاہنے والے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے، جن کے لیے امیر نے کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ جناب حنظلہ کے تابوت کی زیارت کیجیے۔ اور باب اعزاز اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ تھا، جس نے حسین ابن علی سے انداز عزت جو ہے اسے زمانہ رو کے سلام کر رہا ہے۔ کہا میرے آقا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے، اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ عزیزوں، جب چوتھے امام کا اعزاز امامت کربلا ہے، شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا تھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ مجھ کو عنبر کی بو آ رہی ہے، نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو چوتھے امام نے رو کے کہا تھا یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ عزیزوں، آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، عزیزوں یہ غلام ترکی ہیں جو امام حسین کے غلام تھے۔ امام نے انہیں چوتھے امام کو ہبہ کر دیا تھا۔ جب جنگ کی شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے تو مولا نے چوتھے امام کے پاس بھیجا تھا۔ چوتھے امام نے اجازت دی تھی، میدان مقتل میں دلیری کی جنگ لڑی، جب زخموں سے چور تھے ایسا محسوس ہوا ہے کوئی ہے جو گلے سے لگائے ہوئے ہے، دیکھا کوئی اور نہیں، زہرا کا غریب لال ہے تو آپ مسکرا دیے، موت کی آخری ہچکی لیا۔ لیجیے جناب غلام ترکی کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا گیا۔ آپ سلام کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ جناب انس ابن حارث اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی صحابی رسول، عالم دین، اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان یہ کہ جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے مگر بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ لیجئے اب آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے یہ حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت ہے۔ یہ بھی کوفے کے مشہور شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب امام مولا کائنات ہیں۔ عزیزوں، مکے سے مولا کے ساتھ ملحق ہوئے تھے۔ عزیزوں، پورے راستے آپ نے مؤذن کا فرض ادا کیا تھا، مگر ہاں جب مؤذن کی بات آتی ہے تو کربلا کا وہ پیاسا اکبر یاد آ جاتا ہے۔ لیجیے آپ کے درمیان یہ جنازہ آپ کے درمیان گزر گیا، آپ نے سلام کیا ہے۔ جناب زید ابن غریب حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ان کے والد صحابی رسول تھے، امام کی نصرت میں جان قربان کیا، خود عابد و زاہد تھے، کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ جناب عمرو ابن جندب حضرمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کا شمار بھی صحابی امیر کائنات کا ہوتا ہے۔ جمل، نہروان، یہ ساری جنگوں میں مولا کائنات کے ساتھ رہے، مگر ہاں لیجیے اب سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ حضرت علی کے غلام تھے، آپ کی شہادت کے بعد آپ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ رہے۔
کربلا میں مدینے سے تشریف لائے تھے، مولا کے قدموں میں جان قربان کیا۔ جناب یزید بن مغفل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ اصحاب امیر کائنات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ صفین اور نہروان میں آپ نے جنگ کیا تھا، مولا کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ لیجئے اب آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے، یہ انصار امام مظلوم کا آخری جنازہ ہے۔ 53 جنازے آ چکے ہیں، یہ آخری ناصر کا جنازہ ہے جس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جناب سوید ابن عمرو خشعمی کا تابوت، آپ نہایت ضعیف تھے، بڑا اہتمام کیا تھا، لیکن ہاں زخموں سے چور تھے، مگر لعین یہ سمجھے تھے کہ یہ شہید ہو گئے، زندہ نہیں ہیں، لیکن آپ زندہ تھے، سانسیں باقی تھیں۔ لیکن جب یہ خبر ملی کہ حسین قتل کر دیے گئے تو ایک مرتبہ آپ مقتل میں اٹھے، حملہ کیا، تڑپ کے رہ گئے، جام شہادت نوش کیا۔ لیجئے ناصران امام مظلوم کا تابوت آپ کے درمیان ایک ایک کر لایا گیا۔ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے صرف تابوت نظر آ رہے ہیں، روتے ہوئے یہ حسینی عزادار ہیں کہ زندگی کا ہدف کربلا کے مظلوموں پہ گریہ کرنا ہے، کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہم زندہ ہی اسی لیے ہیں کہ ہم مزائے سرکار سید الشہداء سے دنیا کو روبرو کرا سکیں۔ عزیزوں، بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو دنیا ہمیں حسینی عزادار سمجھتی ہے، مگر ہاں میں آج ایک پیغام دے رہا ہوں۔ اب آپ کے درمیان 18 بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں۔ جوانوں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں خبر کہ آپ اس جنازے کا استقبال کیسے کریں گے۔ عزیزوں، بنی ہاشم کا جنازہ ہے، میں صرف نام لے لوں شہید کا تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکیں گے۔ اللہ جانے پردہ دار بیویوں میں وہ ماں جس کا نام لیلا ہے۔ بس میں نے مسائل پڑھ دیا، میں نے مسائل پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس غریب ماں کو سلام کر رہے ہو، جب بیٹا خیمے میں آیا تھا تو کسی نے کہا بی بی تیرا اکبر آ گیا، کہتی تھی جانا میں بھی چاہتی ہوں مگر کیا کروں، نظر کچھ بھی نہیں آتا، کوئی ہے تو مجھے سہارا دے دے۔ اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، اکبر کا جنازہ۔ جوانوں، اس اکبر کا استقبال کرنا ہے۔ حسین اکیلے میت لے کے آئے ہیں۔ ایک فقرہ جوانوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، یاد رکھنا کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ پورا نہ کر پائے، کلیجے پہ ایک زخم رہ جاتا ہے۔ اکبر نے اپنے چاہنے والے جوانوں کو پیغام دیا ہے، اللہ اکبر۔ حسین ہمیشہ کہتے تھے میرے لال تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بابا پھوپھی پورا کر دیتی ہے، کبھی ایسا ہوا پھوپھی اماں پورا نہ کر پائی تو سوال ضرور کروں گا۔ نو عزیزوں، اکبر مقصد سے واپس آیا، لیلا نے دعا کیا، حسین نے کہا ماں کی دعا بچے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ اب جو اکبر پلٹ کے آیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال آج تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ عزیزوں کو ایک فقرہ کہہ کے تابوت لانے کی گزارش کروں گا، آپ جانے تابوت جانے۔ اکبر جب روتا ہوا خیمے سے جا رہا تھا تو زینب شہزادی خیمے کے در پہ کھڑی تھی جس نے 18 سال پالا ہے۔ روتا ہوا اکبر بابا سے کہتا ہے کچھ کانوں میں، زینب نے دیکھ لیا۔ جب بھائی خیمے پہ آئے تو آواز دیا بھیا اکبر کو میں نے 18 سال پالا ہے، بھیا یہ بتاؤ کہ اکبر نے تمہارے کانوں میں کہا کیا تھا جو تم جیسا ثابت چیخ مار پھر ہویا۔ آواز دیا بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے۔ بوڑھا باپ جب مرنے کو جاتا ہے، بوڑھا باپ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے۔ یہ کربلا ہے، بیٹا مرنے جا رہا تھا، باپ سے وصیت کر رہا تھا خدا کرے تمہاری مائیں سلامت رہیں۔ تو ایک فقرہ اسی پہ تابوت آئے گا۔ عزیز آواز دی بھیا بتاؤ نا اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا؟ آواز دیا اے بہن اکبر روتا ہوا کہتا
معاملہ یہ تھا، اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو فوراً میری ماں کو مرنے کی خبر نہ دینا، میری ماں کو سہارا دینا۔ لا تابوت، اے اکبر تمہارا سر نو کے نیزہ پہ تھا، شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہے۔ ہاں یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ صغرا کے بھائی کا تابوت ہے، حسین کے 18 برس کی کمائی کا جنازہ ہے، حسین کے اکبر کی میت ہے، لیلا کے فرزند کا جنازہ ہے، اے بہنوں صغرا کے بھائی کا جنازہ ہے۔ اکبر بہن سامان سفر لیے انتظار کر رہی ہے، اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، جوان رو رہے ہیں، حسین آقا آپ کے اکبر کا تابوت یہ سوگوار استقبال کر رہے ہیں، لیجئے اکبر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ عزیزوں آپ کے درمیان اب تو جنازہ آ رہا ہے، وہ عقیل کے نونہالوں کا ہے، مسلم ابن عقیل کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ کسی کو ایسے لوٹا جاتا ہے، غریب باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں ہے، بیٹا کربلا میں مارا گیا ہے، دو بیٹے کوفے میں، دو بیٹے کربلا میں، آپ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ مسلم کے ایک اور بیٹا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل۔ اے ماں خدا کرے تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں، اللہ اکبر۔ ایک ماں جو اپنے شوہر سے کوفے کے در پہ پوچھ رہی ہے، میرے دو بیٹے آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے، ماں تلاش کر رہی ہے، اللہ مسلم کو بھی شہید، مسلم کے بیٹوں کو بھی شہید کیا گیا۔ لیجئے اب آپ کے درمیان عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، آپ کے درمیان جعفر ابن عقیل ابن ابی طالب کا، عبد الرحمن ابن عقیل ابن ابو طالب کا، ارباب اعزاز یہ تابوت حضرت عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے، یہ بنی ہاشم کے جنازے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان شہیدوں کے مصائب پڑھتا، لیکن دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں، میں ایک شہید کے جنازے لانے کی گزارش کر رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا ہے، لیجئے اب شہید کے بعد جو تابوت آ رہا ہے بہت کرامت ہے، یہ تابوت گزر جائے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، آپ کے درمیان بنی ہاشم میں شہزادہ علی اکبر کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی، عبداللہ ابن مسلم کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی، محمد ابن مسلم کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی، جعفر ابن عقیل کا جنازہ آیا، آپ نے زیارت کی، عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آیا، آپ نے زیارت کی، محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ آیا، آپ نے زیارت کیا۔ مگر اب آپ سب میری طرف دیکھیں، میں نے ابھی تک جتنے جنازے آئے کسی ایک جنازے پہ یہ نہیں کہا کہ اسے ایسے رو جیسا ان کا حق ہے، لیکن اب جو دو غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ ایسے استقبال کرنا جو ان کا حق ہے۔ اس لیے یاد دلاؤں آپ کو، جب شام میں ان دونوں بچوں کے سر آئے تھے تو شام کی عورتوں نے کہا تھا شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا آپ کس کے جنازے آ رہے ہیں؟ ارے یہ زینب کے و محمد کے جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ ماں اپنے غریب بھائی کو رو رہی ہے، بچوں کا ماتم نہ کر سکی، مگر ہاں ان بچوں کو یاد ہے ماں نے جب رخصت کیا تھا تو کہا تھا محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اتنی دور چلے جانا کہ بھیا جنازے اٹھانے جائے تو یہ کہہ کے رو تو نہ بھیا، بچے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ماں بچوں پہ رو نہ سکی، مگر جب لوٹ کے یہ ماں مدینے آئی نانا کے روزے پہ سنا لی تو ویران آنگن میں گئی، آواز دیا اے محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، لاؤ محمد کے جنازے، یہ محمد کی میتیں ہیں، رونے والوں اس ماں کو سلام کریں محمد کی، جس بی بی نے کربلا کے 72 داغ لیے ہوئے، جسے بازاروں سے گزارا گیا، جس کا ہاتھ پس
से गर्दन बंधा हुआ था। ए मोहम्मद, दुनिया आपकी अम्मा की मजलूमी पे आंसू बहा रही है। ए शहजादों, तुम्हें रोने के लिए इतना बड़ा मजमा आया है। ए शहजादों, जमाना तुम्हें सलाम कह रहा है। लीजिए जनाबे औन मोहम्मद के ताबूत आपके दरमियान गुजर रहे हैं। मेरी बहनों, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। ज़ैनब का घर उजड़ गया, ज़ैनब का घर वीरान हो गया। आज पहली मरतबा माँ ने छोटे छोटे मुसल्ले देखे तो करबला कर रोक करके कहा, ए मेरे शहजादों, तुम्हारी अम्मा क्यों कर जिंदा रहे। अल्लाह अकबर, हक के गिरिया आप अदा कर रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। लीजिए शहजादे औना मोहम्मद के ताबूत की ज़ियारत कर लिया। आइए, एक जनाजा रहा है। मैं कैसे कहूँ, सारे जनाजों की आपने ज़ियारत किया है। ये पता है किसका जनाजा है? ये उस गरीब का जनाजा है जिसकी उम्र महज 13 साल है। ऐसा नाजुक बदन है, ऐसा नाजुक बदन, जैसे आका ने वो लिबास भी न पहनाए थे जो अरब में आमतौर पे पहनाए जाते थे, निशान पढ़ाया करता था। अजीज़ बहुत बेचैन थे, रो के कहते थे, अम्मू जान क्या महज़र शहादत में मेरा नाम है? बारहा आते थे, ये कह के वापस कर देते थे, मेरे लाल, मेरे लाल, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का गम काफी है। मेरे लाल, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का गम काफी है। आवाज देते थे, अम्मू जान मेरा नाम है या नहीं है? हुसैन हमेशा ये कह के वापस कर देते थे, मेरे लाल, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो भाई की याद आती है, तुम्हारे पास से भाई की खुशबू आती है। अजीजों, आखिरकार अल्लाह जाने माँ से क्या गुफ्तगू की। माँ ने ताबीज की तरफ इशारा किया कि बच्चा तहरीर लेके चचा के पास आया। एक मत आवाज दी, चचा क्या महज़र शहादत में मेरा नाम है? हुसैन ने आवाज दी, क्या कहा कासिम? का मेरा नाम महज़र शहादत में है या नहीं है? का वो झूले वाले असगर का नाम है। इतना सुनना था कि अभी तक ये शहजादा बैठा हुआ था, चचा के सामने खड़ा हुआ, एक अंगड़ाई ली, गरीबान चाह किया, अल्लाह अकबर, बंद टूट गए। आवाज दी, चचा क्या फौजी खैमे तक आ जाएंगे? कासिम को ये गवारा न था कि खैमे तक फौजें आ जाएं, मगर हुआ क्या? तो हुसैन ने इजाजत दी तो अबा में लाश के टुकड़े लेकर के आए, ताबूत आने वाला है। जैसे ही माँ फरवा को बुलाया गया, एक फरवा तेरा कासिम आ गया। माँ ने गौर से लाश के टुकड़े देखे, एक मतवा बीबियों से कहा, बीबियों आओ, मुझे मुबारकबाद दो, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। लौसी कासिम की मैयत आ रही है। यही हक़-ए-गिरिया है कासिम, तुम्हारी मज़लूमियत को दुनिया रो रही है। ये जवान गिरिया कर रहे हैं, या गदार रो रहे हैं। कासिम का ताबूत आ रहा है। अल्लाह, जिसके बाबा के जिगर के टुकड़े गिरे थे, साथ साथ कासिम के एक भाई का जनाजा और आ रहा है। हसन के एक और बेटे का ताबूत आ रहा है। अभी बकर इब्न हसन का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। बाज़ रिवायतें ये बताती हैं कि आप जनाब कासिम के सगे भाइयों में थे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मगर बड़ी गरीब शहादत है शहीद की। अजीजों, आपके दरमियान आका हसन के दो बेटों के जनाजे ज़ियारत के लिए लाए गए, मगर हाँ, आप रोते रोते शायद थक गए हैं। कितनी देर रोएंगे, है ना, कितनी देर रोएंगे? लेकिन उससे पूछो जो कल भी रो रही थी, आज भी टूटी हुई पसलियां लेकर रोती हुई आती है। जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को जाती है। हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसा लेने भी चल के आती है। अल्लाह अकबर। उसी बीबी का ताराज चमन है जिसका आप मातम कर रहे हैं। लीजिए, आपके दरमियान अब सब इतना बड़ा मजमा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कोई भी नहीं बोलेगा कुछ भी, बिल्कुल खामोश रहिएगा। सुनिए, किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। कोई ये कह रहा हो कि मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के न बुलाए। आई आवाज, सुनो एहसास दुनिया में। वो बीबी जब दहलीज पे के आई थी तो दर को चूम के बिन्ते रसूल के बच्चों से ये कहा था, मैं इस घर में माँ की हैसियत से नहीं आई, कनीज की हैसियत से आई हूँ। अल्लाह, जिसने अपने बच्चों को ये सलीका सिखाया था, ज़ैनब बहन नहीं है, ज़ैनब शहजादी है, हुसैन भाई नहीं, हुसैन आका है। अल्लाह, जब ये काफिला मदीने से चला था तो बच्चों को ये कह करके रोज़ा रसूल पे ले गई थी, खबरदार हुसैन की नुसरत में कमी हुई तो ये माँ माफ न करेगी। बशीर ने जब मदीने में ऐलान किया, ए अहले मदीना, मदीना रहने के काबिल न रहा,
شہید کر دیے گئے۔ بشیر کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی جس کے چہرے پر روب و جلال، بزرگ عصا کا سہارا، ایک بچے کے انگلی پڑے۔ بشیر چپ ہو گیا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین مارے گئے۔ یقین نہ آتا تھا۔ آواز دی بی بی علی ابن حسین نے کہا اعلان کر دو۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، عباس کی ماں ہے، عباس کی ماں۔ چپ ہو گئے۔ جس نے کہا علی ابن حسین نے یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کیا۔ سنا علی کچھ آپ نے؟ حسین مارے گئے۔ کبھی بھی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ لگتا ہے یہ میرے بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا۔ کہ نہ بھی ایسا نہ کہو۔ کہ اتنا بتاؤ پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا؟ دیکھا ہے دنیا والوں کو ایسی ماں؟ اللہ اکبر۔ آواز یہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے، کچھ بولی نہیں۔ عزیز و بقی میں آئی، بنت رسول کی تربت کے پائنٹی بیٹھ گئی۔ اے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ اللہ، اسی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی۔ اللہ اکبر۔ یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ کے درمیان ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کیا، جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان مولا کائنات، امیر کائنات کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ بی بی ام البنین جو قبروں کے نشان بناتی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بچوں میں تم پہ نہ روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو ماتم کروں گی حسین کا، میں تو ماتم کروں گی غریب زہرا کا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان اب تک تقریباً 68 جنازے گزر چکے ہیں، آپ کے درمیان ہیں، آپ جنازوں کے درمیان ہیں۔ دیکھو نا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کسی کے ہاتھ بندھے تو نہیں ہیں، کسی کو کسی نے تعزیانہ تو نہیں مارا، کسی کو کسی نے رونے سے روکا تو نہیں ہے، لیکن 11 محرم کو ان کے وارثوں کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے، رونے نہ دیا تھا۔ زینب نے سہارا دیا تھا، لیلا مجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا مارا گیا، اے زینب بی بی تم نہ ہوتی تمہیں سارا کون دیتا؟ بی بی تمہارے عزم و استقلال کو زمانہ سلام کر رہا ہے۔ آج یہ جو فرش عزا ہے بی بی تمہاری مرہون منت ہے، بی بی تم نے فرش عزا بچھائی، سجاد غریب کو اس کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کیا۔ لیجئے میں جس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں بی بی ام البنین۔ عزیزوں زینب بی بی وہ ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اس گھر میں رونے کی آوازیں رہتی تھی۔ غور سے سنیے گا بس چند لمحے کے لیے، اس لیے کہ جس غریب کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں ہر شہید کا نام لیا تو سب کا تابوت آیا، لیکن اس غریب کا تابوت نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا مجمع، سمجھ گیا، یہ آزادار سمجھ گئے۔ اور یہ شبیہ جب سجتی ہے تو اللہ جانے کیا کیفیت ہے، آپ گواہی دیں گے، ٹھہر جائیے، نہیں ابھی آنسوؤں پہ قابو کیجیے، آوازیں روکیے، مجھے مجمع تک اپنی بات پہنچانی ہے، خدا کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزوں اللہ جانے یہ شہید کی شبیہ ایسی ہے، آپ گواہی دیں گے جب یہ شبیہ عزا خانے میں سج جاتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب سے زیادہ اس شبیہ کے قریب بچے ہوتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا، آج بھی بچوں کو بڑا لگاؤ ہے۔ ٹھہریے عزیزوں، واقعہ کربلا کے بعد آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، آل محمد کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب پہلی عید مدینے میں آئی، اب یہ بی بی پکڑی ہوئی، بیویوں کو جمع کیا اور چلو اماں ام البنین کے گھر چلے۔ اماں ام البنین کو چل کر کے پرسہ دے کے آئے، ان کے سارے بچے مارے گئے۔ عزیزوں بی بی پردے میں ملبوس ہوئی، میری طرف دیکھنا، بہت قیامت ہے، لیکن میں روؤں گا تو پھر مصائب کون پڑھے گا؟ میری مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا، مجھے مصائب آپ تک پہنچانا ہے، اس تابوت کا استقبال کرنا ہے۔ عزیزوں بی بی ام البنین کے گھر پہنچی، آقا ذاتی ثانیہ زہرا زینب پردے میں ملبوس، ٹھہر جائیے، میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں چند لمحے کے لیے رک جائیے، بہت قیامت کا لمحہ ہے، یہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں۔ اب جو زینب آئی تو ام البنین نے ویران آنگن میں علی کی بیٹیوں کے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ ام البنین نے بیویوں کا استقبال کیا، زینب ام
कुलसूम जब आई तो एक मतलब बीबी ने कहा, ज़ैनब शहजादी रो के कहती, अम्मा हम तुम्हारे बच्चों का पुरसा देने के लिए आए हैं। बीबी ने देखा, एक मतलब अब्बास के बेटे फजल को बुलाया, काश तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। एक मतलब ज़ैनब बैठ गई, अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। मेरी तरफ देखिए, कभी 1 से 1.5 मिनट में आपके 20 सदी आने वाली है। ज़ैनब अपने भाइयों को याद करके रोने लगी, अम्मा तेरे बेटों का पुरसा है, अम्मा तेरे लाडलों का मातम है, अम्मा तेरे गोद के तालों का मातम है। अम्मा को पुरसा देने लगी। एक मतलब उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे फजल को बुलाया और फजल आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। ए मेरे लाल, आहिस्ता से कानों में कहा, मेरे लाल जाओ बीवियों के लिए पानी की सबील करो। अब्बास का बेटा उठा, मश्क में पानी भरा, ज़ैनब की तरफ बढ़ने लगा। एक मरतबा ज़ैनब ने कदमों की आहट महसूस की। बीबी ने जो सर उठाया तो देखा अब्बास का बेटा मश्क लेके आ रहा है। एक मतलब ज़ैनब की चीख निकल गई, करबला का रुख किया, अम्मा रोक वहीं से, मुझे मेरा अब्बास याद आ गया। ए अब्बास, शर्मिंदा न होना, तेरे बेटे ने पानी पहुंचा दिया। क्या अब्बास का इल्म आ रहा है? ये कैसा गिरिया है? हाँ हाँ, गाजी का इल्म आ रहा है, हुसैन की ताकत का इल्म। अल्लाह, आज 1400 सालों के बाद जब ये इल्म आ रहा है तो ये मजमा तड़प रहा है। कल करबला में बच्चे तड़प रहे थे। अल्लाह, गाजी का इल्म आया है, गाजी का इल्म आया है। ज़ैनब के माजाए का जनाजा है, सकीना के चचा का इल्म है। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह अकबर, ये गाजी का इल्म है। सोगवारो देखो, मश्क सकीना है, अलमदार के बाजू कट गए। हाँ, गाजी का इल्म है। सकीना ने बहुत याद किया, वो जब तक इल्म की ज़ियारत करे। अजीजों, 11 मुहर्रम को सकीना के हाथ बंधे हुए थे, बीबी के रुखसार पे तमाचों के निशान थे, चला हुआ दामन था, बीबी गुजर रही थी। अल्लाह अकबर, गाजी का इल्म है। एक मरतबा सज्जादे गरीब में सकीना के करीब गए, जाके फिक्रा कहा है जिसे शायर ने रकम किया। सज्जाद ये कहते थे, मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। ए गाजी, कहना यह है कि ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। अल्लाह, ज़ैनब के माजाए का इल्म है, अब्बास गाजी का इल्म है। अरबाब अज़ा, गाजी के इल्म की ज़ियारत कीजिए और खबरदार कोई गाजी के इल्म के करीब ये न कह दे कि सकीना के रुखसार पे तमाचों के निशान है। ए गाजी, तेरी बहनों की चादरें छीनी जा चुकी है। गाजी, क़याम हुसैनी में आग लग चुकी है। मैं तमाम ज़ायरीन से कह रहा हूँ, सब्र करें, आप जहाँ हैं वहीं रहें। आपसे गुजारिश है ताकि और ज़ायरीन ज़ियारत कर रहे हैं। लिहाजा में जवानों, आपके जज्बात को सलाम है, मैं आपको सलाम करता हूँ, इसलिए कि गाजी के कटे हुए बाजुओं ने तुम्हें तड़पा दिया है। तुम गाजी के कटे हुए बाजुओं को सलाम कर रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता इल्म को गुजरने दो ताकि ये ज़ायरीन ज़ियारत करते रहे। अरबाब अज़ा, मैं तमाम जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, गुजरने दीजिए इल्म को। ज़ायरीन इंतजार कर रहे हैं, दूर से ज़ियारत कीजिए। इंशाअल्लाह ये तबरुकात ज़ियारत के लिए रखे रहेंगे। आप आना, जितना जी चाहे निपट करके, कभी सकीना के रुखसार, जख्मी रुखसार का मातम करना, कभी ज़ैनब की चादर का मातम करना, कभी अब्बास की मजलूमी के आंसू बहाना। लीजिए, आपके दरमियान गाजी का इल्म ज़ियारत के लिए लाया जा चुका है। आज करबला के 72 प्यासों का मातम है, वह 3 शबीर ज़ियारत के लिए और है जिसका आपको इंतजार है। बस चंद लम्हों में वो शबीहें भी आपके दरमियान आएंगी। लेकिन हाँ, सुनो सोगवारों, ये शहीद जिसका जनाजा नहीं आ रहा, ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। असगर बशीर का गहवारा आने वाला है। ये शहीद पूछ रहा है, मेरी खता क्या थी? ये शहीद का सवाल है, मेरी खता क्या थी? अल्लाह, ऐसा कमसिन दुनिया
दुनिया पूछती है ना कब तक रोगे, कब तक आंसू बहाओगे, कब तक गिरिया करोगे। मेरे पास अब इतना वक्त है कि मैं शहीद के मसाइल पढ़ सकूं। बस मेरी तरफ देखेंगे, आपके दरमियान कहवारा आएगा। अजीजों, ये शहीद वो है जो दुनिया से अपने बाबा की मज़लूमियत का खिराज ले रहा है। इसलिए कि ऐसी कमसिनी जो अपने बाबा का कलाम बन के मकतल में गया था। अजीजों, दुनिया की हर कौम इस शहीद को सलाम कर रही है। हमारे हिंदू भाई, हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान के सरजमीन पे रहते हैं, हम इस मुल्क में जन्मे हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम इस मुल्क की आन बान और शान के लिए हमेशा से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसलिए कि ज़हरा के लाल ने हिंद आने की ख्वाहिश जाहिर की थी, वो हिंदुस्तान जहां जानवरों की हत्या को भी पाप समझा जाता हो, वहां इस बेशीर के गर्दन पे तीर न लगता, या असगर प्यासा न मारा जाता। अल्लाह अकबर। हमारे हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई, आप गवाह हैं कि जब बेशीर का कहवारा उठता है तो इस कहवारे पे दूध लेकर के आते हैं। मैं बनारस का एक वाकया नकल करता हूँ। 10 मुहर्रम बनारस, जिसे अक्सर और बेशतर मैंने पढ़ा है, बनारस में 10 मुहर्रम का जुलूस बड़ी शान के साथ उठता है। वो तीर्थ की नगरी है जहां सनातन धर्म के लोगों का आस्था है, विश्वास है, और हमें भी नाज है अपने मुल्क पर। हिंदुस्तान की सरजमीन बनारस में 10 मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा है। आपने देखा होगा जुलूस के आगे आगे हमारी तहजीब ये है कि हमारे बुजुर्ग आगे चलते हैं, इसलिए वो जुलूस पर नजर रखते हैं। उसी जुलूस में एक बुजुर्ग जो जुलूस के आगे आगे चल रहे थे, उनकी नजरों ने एक अजीब मंजर देखा ये कि एक ज़ईफा हिंदू औरत जिसकी कमर झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी, पेशानी पे बल, कमर पकड़ती चंद कदम चलती बैठ जाती। वो करीब आई और आकर के बुजुर्ग से पूछती, ये बताओ जुलूस कितनी दूर रह गया है? ये कहते बस करीब है, आने वाला है। ये वापस चली गई। चंद लम्हों के बाद फिर आई, इन्हीं से पूछती है अभी जुलूस कितनी दूर रह गया है? का बस करीब है, आने वाला है। फिर वो चली गई, फिर आई, फिर उसने आके पूछा कि जुलूस कितनी दूर रह गया है? ये सोचने लगे कि ये बार बार क्यों पूछ रही है। इस ज़ईफा ने, इस औरत ने, इस बूढ़ी हिंदू औरत ने इनके सवाल को महसूस कर लिया कि तुम ये पूछ रहे हो ना, ये जानना चाहते हो मैं बार बार क्यों पूछ रही हूँ, मुझे इंतजार है, जानना चाहते हो? कहा हाँ, का मेरे साथ आओ। इन्हें लेकर के अपने घर गई। जब घर पहुंचेंगे तो घर का दरवाजा खोला, इस अज़ादार से कहा आओ घर में आ जाओ। ये कहते हैं आओ घर में आ जाओ ना, तुम पूछ रहे थे ना कि मैं बार बार क्यों पूछ रही, आओ घर में आओ। आखिरकार जब इसने बार बार कहा तो ये घर में दाखिल हुए, घर के दहलीज में लेके आई, कहा आओ मेरे सहन में, आंगन में चलो। आंगन में लेके गई तो क्या देखा, छोटा सा बच्चा जो रो रहा था। कि मैं इसीलिए पूछ रही थी जुलूस कितनी दूर रह गया है। उसने पूछा तो क्या हमारी वजह से कोई दिक्कत हो रही है, मैं जुलूस को रोक दूं? कहा नहीं, जुलूस को रोकने को नहीं कहती हूँ। का फिर ये रो क्यों रहा है, क्या बीमार है? का मैं बीमार भी नहीं। क्या कोई अजियत है? का अजियत भी नहीं। का फिर ये रो क्यों रहा है? कहते इसीलिए तो पूछ रही थी कि जुलूस कितनी दूर रह गया है। कब बताओ ना हमें। तो मालूम है क्या कहती है? वो कहती कि हमने जब से सुना है कि बाबा हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया, हम इस दिन 10 मुहर्रम को जब तक जुलूस गुजर नहीं जाता है, हम अपने घर के बच्चों को अन्न और पानी नहीं देते। ये हिंदुस्तान, ये शहीद को दुनिया सलाम कर रही है। अजीजों ठहर जाइए, अभी मेरे पास इतना वक्त है कि मैं मसाइल पढ़ सकता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी ताबूत निकलवाए हैं, आपके सामने शहीद का कोई तिश्ना न जाने पाए। आज़रबाईजान एक एम्बेसडर, एक राजदूत जिसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मुहर्रम देखा, वो नहीं जानती थी कि मुहर्रम क्या होता है। उसने पहली बार अज़ादारों को करीब से देखा। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि जब तुम स्याह लिबास पहन लेते हो तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसने देखा कि मुहर्रम का चांद फलक पे निकल आया था, अज़ादार गुजर रहे थे। उसने देखा कि चंद बच्चे, बुजुर्ग, औरतें गुजर रही हैं, नंगे पैर, गरीबान चाक, सर पे गर्द पड़ी हुई, आंखों में आंसू लिए हुए। उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये कौन लोग हैं?
اور کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ حسینی عزادار ہیں، محرم کا غم مناتے ہیں۔ اس نے پوچھا محرم میں کیا ہوا تھا؟ اب اسے یاد آیا، اس نے پڑھا بھی تھا کربلا۔ اب اس کا دل آیا، اس نے کہا ان کی کوئی خاص تاریخ؟ کہا ہاں 10 محرم، عاشور کا دن۔ کہا اس دن یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کا جلوس نکلتا ہے۔ کہ کہاں سے؟ اس نے کہا شہر کے اس عزا خانے سے۔ اس نے پوچھا عزا خانہ کیا ہے؟ اس نے کہا ٹیئرس ہاؤس، آنسوؤں کا گھر، جسے امام باڑہ عزا خانہ حسینیہ اس نام سے وہ یاد کرتے ہیں۔ اچھا کرتے کیا؟ کا جلوس نکلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس دن مجھے بتانا، میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا کیفیت دیکھ کر کے اسے ایسا محسوس ہوا۔ 10 محرم کی تاریخ آئی، یہ اونچے مقام پہ آ کے بیٹھ گئی، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی۔ اب جو اپنے بچوں کو لے کے آئی تو اس نے دیکھا جیسے صبح نمودار ہوئی، جوک در جوک چھوٹے چھوٹے بچے، ننگے پیر، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، آستینیں چڑھی ہوئی غریب زہرا کی مظلومی پہ ہائے حسین، عورتیں بچے ضعیف سب چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی عزا خانے کی طرف جا رہے تھے، یہ بیٹھی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ 1400 سال کے بعد سیکریٹری کربلا بتا رہا تھا، یہ سن رہی تھی۔ ذرا سنیے گا عزیزوں، جیسے ہی مائی کون ہوا، منجی شروع ہوئی، ایک مرتبہ اب جو رونے کی آواز آئی تو یہ پریشان ہو گئی۔ اس نے پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے کربلا والوں کی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ کیا ہوا؟ اب جو ماتم کی آواز آئی تو کہا یہ اتنی تیز تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا ہے عباس کا علم آ رہا ہے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ سمبولک علم ہے، یہ کربلا کے حسین کی فوج کا کمانڈر تھا جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، اسے پانی نہ لانے دیا، مشقتی اس پہ تیر چلایا۔ اس نے کہا افسوس، پانی لے جانے دیتے بچوں کے لیے، بچوں نے کیا بگاڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی، کہ اب یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے۔ سیکریٹری بیان کرتا رہا، یہ سنتی رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، کہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ تو گھوڑا ہے۔ کہا ہاں، انسان جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو یہ جانور آئینہ دکھاتا ہے کہ اپنے مالک کا وفادار تھا۔ یہ نہ ہوتا تو حسین کے خیمے تک کوئی بتانے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے آقا کا خون مل کے اس کے 4 برس کی بیٹی کو جا کے خبر دی تھی کہ بابا کا انتظار نہ کرنا، شام ڈھل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا بیان کرتی رہی، سنتی رہی، یہ کربلا بیان کرتا رہا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ کے بیچ میں شبی آنے والی ہے۔ ایک مرتبہ یہ یاد رکھیے گا، عورت ہے، ایمبیسڈر ہے، راجدوت ہے، کربلا سن رہی ہے، سیکریٹری سنا رہا ہے، یہ رو رہی ہے کہ اچانک اس نے دیکھا اسی غریب کا گہوارہ آیا۔ اب یہ کہتی یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے۔ کہا ہاں، حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ کہ ہوا کیا تھا؟ کہ وہ پیاسا بہت تھا۔ اس کی ماں نے حسین سے کہا تھا اس بچے کو مقتل میں لے کے چلے جاؤ، میرا بچہ پیاسا بہت ہے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ تیز دھوپ تھی، حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا، اسے لے کے لہینوں کے درمیان آئے، لاکھوں کی فوج تھی۔ بچے کو جیسے ابا کا دامن ہٹایا، پوچھتی ہے پانی ملا؟ کہ نہیں، پانی نہیں ملا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ حسین نے چلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ اب یہ میرے ورڈ نہیں ہے، مقتل کے فکرے نہیں ہے، ایک ماں کا، ایک بیوی کا جو ماں ہے نا، اس کا جملہ سنیے۔ کیا کہا تم نے؟ حسین نے جلتی زمین پہ لٹا دیا؟ پھر تو اس معصوم کے پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے، پھر تو اس معصوم کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو حسین نے سے اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ تو پانی ملا یا نہیں ملا؟ قیامت ہے، 1 سے 1.5 منٹ میں شبی آنے والی ہے۔ تو پانی ملا یا نہیں ملا؟ وہ کہتا ہے ایک نے ایک کو اشارہ کیا، ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ یہ کہتی ہے تھینکس گاڈ۔ اب سیکریٹری رونے لگا۔ اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ رو کے کہتا پانی نہیں ملا۔ تو پھر تمہیں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا، پانی نہیں ملا۔ تو پھر ایک بڑا سا تیر، ایک بڑا سا تیر، جیسے اس نے تیر کا نام سنا یہ ایمبیسڈر بے ہوش ہو گئی۔ سیکریٹری پریشان ہوا، چہرے پہ پانی ڈالا گیا۔ اب جب ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا۔ اللہ، آج 1400 سال کے بعد ایک ماں کو سن کے برداشت نہ ہوا۔ رو رہے ہیں، بیوی جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں۔ اللہ اکبر، یہ ششماہ مجاہد کا گہوارہ ہے۔ اے ششماہ، تمہاری غربت کو دنیا
سلام کر رہی ہے۔ اے بیشیر تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہے۔ بیشیر چشمہ ہے علی اصغر کا کہوارہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ ماں جلے ہوئے کہوارے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لیے رہی۔ عزیزوں، اصغر کی ماں جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ یہ کہوارہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے۔ یہ رونے والے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں سکینہ کے اس ننھے بھائی کو سلام کرنے کے لیے، حسین کے اس پیاسے کو سلام کرنے کے لیے جو اپنے بابا کی مظلومی پہ خود کو کہوارے سے گرا دیتا ہے، بابا کی نصرت کے لیے مقتل میں گیا، اس بیشیر کو سلام کر رہے ہیں آپ۔ رباب جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، جس بی بی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں، چوتھے امام جب آئے اور یہ کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، اماں سائے میں چلیے، تو رباب نے کہا تھا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہیں کہنا، میرے لال بیٹے کی حیثیت سے۔ سجاد غریب نے رو کے کہا اماں کربلا رونے کے لیے کافی، اماں سائے میں چلو۔ کہ میرے لال اگر تم کہتے ہو تو میں تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو میں سائے میں چلی جاؤں۔ کہ اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ تو سب پہ نظر پڑتی ہے تو کربلا یاد آتی ہے۔ میرے لال میرے لال میرے لال سجاد بیٹے کی حیثیت سے کہنا کہ اماں سائے میں چلو۔ تاریخ کہتی ہے رباب جس نے اپنے زخمی ہاتھوں کو آسمان کا رخ کیا پارے رہا، میری بچی تماچے کھڑتی رہی، میں نے کچھ نہ کہا، میں نے جب بالیاں چھینی تو میری بچی کی چیخ نکل گئی، میں نے کچھ نہ کہا، میرا اصغر پیاسا مارا گیا، میں نے کچھ نہ کہا، میرے وارث کا لاشا بے کفن پڑا رہا، میں نے کچھ نہ کہا۔ معبود ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کی لاج رکھ لے۔ عزیزوں، سجاد غریب سے زینب نے کہا سجاد موت کی زردی رباب کے چہرے پہ، اصغر کی سکینہ کی ماں مر گئی۔ عزیزوں بیویوں نے کہا چلو دامن میں دیکھیں ذرا بی بی کے ہے کیا، جو رات کو اس کی تاریکی میں دیکھتی ہے روتی ہے۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اصغر کے کہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، یہ ماں کے پاس بچا کچھ بھی نہ تھا۔ عزیزوں کو کہوارہ پہنچ گیا، لیجیے عزادار پیچھے زیارت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں، ایک اور کمسن شہید کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین کی تنہائی دیکھی نہ گئی تھی، جو خیمے سے مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا، لعینوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ یہ آقا حسن کی جان ہے، آقا حسن کو فرزند ہے۔ آپ کے درمیان عبداللہ ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے آواز دی تھی میرے لال تم کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر، مولا کے سامنے اسے شہید کیا گیا تھا۔ بہت کم سن مقتل روایت بتاتی ہے اس شہید کا جنازہ۔ عزیزوں 71 جانثار، 71 مددگار امام مظلوم کے، جن کے آپ نے تابوت کی زیارت کر لیا، یکے بعد دیگرے تابوت آ گئے۔ بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے، اس لیے کہ یہ سارے جنازوں سے اگر پوچھا جائے تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے شاید سنا نہیں، سب یہ کہتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ عزیزوں بس مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں اس غریب کے مصائب پڑھ سکوں جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ عزیزوں یہ جتنے شہید آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حملہ اولا کے بھی شہید ہیں، لیکن اکثریت شہیدوں کی وہ ہے، اب کوئی آئے جائے گا نہیں چند لمحوں کے لیے، اس لیے کہ زہرا سوال نہ کر لے، میرے حسین کا جنازہ آ رہا تھا، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں سب میری طرف ہم اتنگوش متوجہ رہیں گے۔ بس مجھے چند لمحہ آپ کا چاہیے ہے تاکہ اس غریب کا تابوت اٹھانے کے لیے اللہ جانے کتنی دور سے بہنیں آئی ہیں۔ اے میری پردہ دار بہنوں، اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کے آئی ہو، بہرحال یہ شہر ہے، اپنوں کا شہر ہے، بچیاں سوال نہیں کریں گی، لیکن عام طور پہ بچیاں جب شام ہوتی ہے تو ماں سے کہتی اماں گھر چلو، اماں گھر چلو، اماں گھر چلو۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ جب بابا رخصت ہو کے لوٹ کے نہ آئے، شام کا عصر کا سورج ڈوب رہا تھا، تو رو کے مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین جب رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے، رہوار بھی آئے گا،
اس تابوت کے ساتھ رہوار کے قریب کھڑے ہوئے، رہوار سے مخاطب ہوئے، اے میرے اس پہ باوفا، آخری سواری ہے، مجھے لے کے چل۔ کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو، تیری 4 برس کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا، انصاف سے بتائیے آپ پردیس جاتے ہیں نا، وہ خوش نصیب جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اگر بیٹی چلتے وقت باپ سے یہ کہہ دے بابا نہ جاؤ تو جانے کا دل چاہے گا؟ سکینہ رو کے کہتی تھی بابا وہیں جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آئے۔ تو بیٹا ترتیب بدل گئی ہے، تو بابا آپ نے بیٹوں کا حق دے دیا، اصغر کو اپنے پاس رکھا، اکبر کو اپنے پاس رکھا، بیٹی کا حق کیا ہے سن رہے ہو نا؟ حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈال دی، بچی کی چیخ نکل گئی، بابا قدر حصے میں راہوں کی خاک ہے، زندان کی تنہائی ہے، بیٹا شکوہ نہ کرنا، ترتیب بدل گئی ہے، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا تو اماں رباب کے ساتھ سونا۔ اب میری طرف دیکھیے، حسین رہوار پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف پڑھنا چاہتے ہیں، رہوار سے کہتے ہیں مگر ہاں اب جو سوار ہونے لگے، سن رہے نا، سوار ہونے لگے، کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ فرار کا رخ کیا، آواز دی عباس جب تم سوار ہوئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے اون محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے حبیب جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ یہ کہہ کے حسین رونے لگے۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک غریب بہن پردے میں ملبوس ہے، تنہائی کو ماتم نہ کرنا، زینب سوار کرے گی، زینب سوار کرے گی، بہن نے سوار کیا، اللہ اکبر۔ تو ایک فقرہ ہے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے 5 کفن، 5 کفن، کتنے کفن؟ 5 کفن جبریل لے کر آئے تھے، کتنے کفن؟ 5 کفن۔ ایک کفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ایک کفن اپنی بیٹی زہرا کو دیا، ایک کفن اپنے بیٹی فاطمہ کو دیا، ایک کفن امیر کائنات حضرت علی کو دیا۔ کتنے کفن ہو گئے؟ 3۔ بچے کتنے؟ 2، ننھے شہزادے 2 کفن جو بچے تھے وہ حسن کو دے دیا۔ سنا آپ نے؟ آقا حسن کو کفن مل گیا، حسین خالی ہاتھ، کوئی کفن نہیں۔ گھر کے حجرے میں گئے، رونے کی آواز آئی، ماں قریب پہنچی، دیکھا حسین رو رہے ہیں، آواز دی میرے لال روتے کیوں ہو؟ تو اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا، اماں سب کو کفن ملا مجھے کفن نہیں ملا، آواز دی اماں سب کو کفن ملا۔ زہرا اپنے بیٹے حسین کو لے کے بابا کے پاس آئی، بابا آپ نے سب کو کفن دیا، حسن کو 2 کفن دیا، حسین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پیغمبر اکرم رونے لگے، آواز دی زہرا تیرے سارے بچے غریب ہیں، حسن کو کفن 2 اس لیے دیا ہے کہ ایک بار کفن پہنا کے گھر سے جنازہ نکلے گا، تیر برسائے جائیں گے، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، اس لیے 2 کفن، مگر تیرا یہ حسین اسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو سننا، ایک فقرہ آپ کے سامنے، اس کے بعد تابوت آئے گا، تیرا حسین جسے کفن نہ ملے گا۔ عزیزو ابھی جیسے ہی یہ کہا تو قریب بہن زینب بیٹھی تھی، بہن ہے نا، برداشت نہ ہوا، بہن بھائی کے قریب آئی، آنسوؤں کو پوچھا، کہ بھیا رو مت، بھیا آنسو نہ بہاؤ، پنجتن موجود ہیں، دعا کروا دو۔ اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو، سب خاموش رہے۔ ایک مطلب زینب نے جیسے ہی کہا زینب موجود ہو، کوئی کچھ نہ بولا، سب خاموش رہے، لیکن جیسے ہی زینب نے کہا بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب اپنی ردا کا کفن دے دے گی۔ پیغمبر نے کہا نہ زینب یہ دعا نہ کروانا۔ عزیزوں یاد دلاؤ 11 محرم کو زینب اپنے بھائی کے قریب بقی کا رخ کر کے کہتی تھی اماں اب سمجھ تیرے بچے کتنے غریب ہیں، اماں تیرا بیٹا بے وفا، اماں تیری بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں، یا زہرا یا حسین وہ غربتا وہ میاں وہ محمدہ۔
غریب زہرا کے تابوت کے ساتھ رہوار آ رہا ہے. شبیہ ذوالجناح اللہ جو وہ رہوار ہے جس نے حسین ابن علی پہ آنے والے ہر تیر کو اللہ اکبر جب زہرا کا لال اس پہ ٹھہر نہ سکا ماں نے دامن پھیلایا آواز دی اے میرے حسین کے رہوار لا میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو. اللہ اکبر ہر آنے والے تیر کو اس نے آقا کے زخموں سے نکالا. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تیر چل رہے ہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو مقتل کی روایت ہے اس نے کئی دشمنوں کو گھوڑوں سے نیچے گرایا. ایک مرتبہ اپنے مالک کو خون میں تڑپتا دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو خون میں ملا پیشانی پہ خون مل کر کے خیمے کی طرف چلا. 4 برس کی بچی جو اس کے قدموں سے لپٹی تھی اس نے خالی رہوار کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ طرف کے کہتی اے میرے بابا کے ہو میں تو کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا یہ بتا اب میں کس کے سینے پہ چھوڑوں گی. لو وہی رہوار آ رہا ہے اللہ جس زہرا کے لال کو پیاسا شہید کیا گیا. اے سکینہ اب بابا کی امید نہ کرنا تیرا بابا مقتل میں مارا گیا. سجاد نے تو پھپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ دیکھا نو کے نیزہ پہ غریب زہرا کا سر تھا. لو سی آقا کی سواری رہوار ذوالجناح زیارت کے لیے لایا جانا. کی غربت سنو اہل عذاب اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہی سامنے چاروں طرف سے گھیر لیا لبے فرات ٹھہرے خون کا پیاسا. ارے تھا الچراغ امام کبھی بجھانا ہے اور زمین پہ زمین سے شبیر کو گرانا ہے. اور یہ سن کے سنگ کسی نے جبھی پہ مار دیا.
Yeah. भाभी गाड़ी के पास ही मिलिए मैं तो आप आ गई? अच्छा ठीक है रुकिए। इतना आप में लगेंगे